السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، نماز کی شرطوں میں سے ایک اہم ترین شرط باوضو ہونا ہے۔ اگر کسی شخص نے بلا وضو کے نماز پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور، کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں فرماتا ہے۔ اگر بندے مسلم کو بڑی ناپاکی حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اور اگر چھوٹی ناپاکی ہو تو وضو کر لے۔ بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کر لے اور پھر نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور نماز شروع کی، اور ان کے قدم میں ایک درہم کے برابر جگہ خشک باقی تھی، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ دوبارہ وضو کریں اور پھر سے نماز پڑھیں۔ تو بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص سے بھول کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو جب اسے یاد آ جائے تو وضو کرے اور دوبارہ نماز کو دہرائے، اور اگر کسی شخص نے عمدن ایسا کیا تو وہ شخص انتہائی گنہگار ہے۔ یہ ایک سنگین اور خطرناک گناہ ہے کہ بندے مسلم بغیر وضو کے نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب والترہیب اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر فرمایا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اسے اس کی قبر میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں، اس آدمی کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتا رہا، گریہ وہ زاری کرتا رہا، برابر درخواست کرتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس عذاب میں تخفیف کر دی جائے، میں 100 کوڑے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میرے اس عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اسے 1 کوڑا لگاؤ، باقی کوڑے اللہ نے معاف فرما دیے اور حکم ہوا کہ اسے 1 کوڑا لگایا جائے۔ جب اسے 1 کوڑا لگایا گیا، وہ شخص کوڑے کی تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی بے ہوشی ختم ہوئی اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا، الا ما جلدتمونی، تم نے مجھے یہ کوڑا کیوں لگایا ہے؟ کس گناہ کی پاداش میں کیوں یہ کوڑا مجھے لگا ہے؟ تو فرشتے نے جواب میں کہا، انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، تم نے ایک نماز بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے پڑھی تھی، اس گناہ کی وجہ سے تمہیں یہ کوڑا لگا ہے، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ آپ ذرا غور کریں کس قدر سنگین گناہ ہے۔ اگر بندے مسلم جان بوجھ کر کے یاد ہوتے ہوئے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہے، کس قدر اس کا خطرناک گناہ ہے۔ اس شخص کو کوڑا یہ لگایا گیا،
فرشتے نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، اور کہا کہ وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ، تمہارا گزر کسی مظلوم کے پاس سے ہوا تھا اور تم نے اس کی مدد نہ کی تھی، یعنی تمہیں مدد کرنے کی طاقت تھی لیکن اس کے باوجود تم نے اس کی مدد نہ کی۔ اگر بندے مسلم کسی مظلوم کو دیکھے کہ کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے روکنے پہ قادر ہو تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس مظلوم کی مدد کرے اور ظلم کو روکنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ تو انتہائی سنگین گناہ ہے کہ بندے مسلم بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے سنگین گناہ ہے کہ بندے مسلم اپنی آنکھ کے سامنے ظلم ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کے روکنے پہ قادر ہو اور اسے نہ روکے۔ لہذا ہر مسلمان نماز سے پہلے وضو کا اہتمام کرے، وہ اچھی طرح غور کرے کہ وہ باوضو ہے نہیں ہے۔ اگر اس کا وضو نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ یہ نماز کی شرطوں میں سے اہم ترین شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وضو کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔